شیخ صدوق اپنی کتاب ملا یحذر الفقیہ میں حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور دعویٰ کیا کہ میں نے 70 درہم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اونٹ فروخت کیا تھا اور اب مجھے اس کی رقم چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں 70 درہم تجھے دے چکا ہوں۔ روایت ہے کہ ایک بدو رسالت مآب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی ایک اونٹنی بھی تھی۔ بدو نے عرضی کی، یا رسول اللہ، کیا آپ یہ ناکہ خریدیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عربی، تو اس ناکہ کو کتنے میں فروخت کرے گا؟ بدو نے کہا، 22 درہم میں۔ جناب حتمی مرتبت نے فرمایا، اے عربی، تیری ناکہ کی قیمت تو اس سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی لگی ہوئی قیمت کو اس قدر بڑھایا کہ اس بدو سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 400 درہم میں وہ ناکہ خریدی اور درہم عربی کے دامن میں ڈالے۔ ناگہاں اس بدو نے ہاتھ مارا اور ناکہ کی مہار پکڑ لی اور کہا، یہ ناکہ بھی میری ہے اور یہ درہم بھی میرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر حاضر ہوئے۔ رحمت دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آؤ یہ میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ماجرا حضرت ابو بکر کو سنایا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی، معاملہ واضح ہے، کیونکہ یہ بدو ثبوت طلب کر رہا ہے، لہٰذا آپ پر ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب نمودار ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عربی، اگر تو راضی ہو تو یہ دونوں شخص ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ بدو بولا، ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات پر راضی ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، میرے اور اس عربی کے درمیان فیصلہ کر۔ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ، معاملہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا، اے عربی، اب تو اپنی بات کہہ۔ عربی نے کہا، ناکہ اور درہم دونوں میرے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ناکہ ان کی ہے تو ثبوت پیش کریں۔ حضرت عمر نے معاملہ غور کرتے ہوئے کہا، قضیہ واضح ہے، عربی ثبوت مانگتا ہے اور اس نے قسم کھائی ہے کہ اپنا حق لے کر رہوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کا فیصلہ سن کر فرمایا، میں اس دعوے کا فیصلہ اس مت سے کرواؤں گا جو حاکم میں پروردگار سے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اتنے میں جناب امیر المومنین مولا علی علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دربار رسالت میں دیکھا کہ ایک بدو رسول خدا کے ساتھ جھگڑ رہا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے عرض کیا، یا خیر البشر، یا رسول اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا، اے ابو الحسن علیہ السلام، میرے اور اس عربی کے درمیان فیصلہ کریں۔ جناب امیر المومنین نے فرمایا، اے عربی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا دعویٰ کرتا ہے؟ کہا، میں ناکہ کی قیمت کا مطالبہ کرتا ہوں جو ان کے ہاتھ میں بیچ چکا ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرمائیے۔ تو نبی کریم نے فرمایا، اے ابو الحسن علیہ السلام، میں ناکے کی تمام قیمت ادا کر چکا ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، اے عربی، رسول خدا سچ فرما رہے ہیں کہ ناکے کی قیمت تجھے ادا کر چکے ہیں۔ عربی نے کہا، نہیں، مجھے کچھ نہیں دیا گیا۔ جناب امیر المومنین نے اپنی تلوار کو نیلام سے نکالا اور ایک ضرب سے عربی کا سر اڑا دیا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
یا علی علیہ السلام ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوامر و نواہی اور جنت و دوزخ، ثواب و عذاب اور وحی خداوند تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ناکا عربی کی قیمت کی تصدیق نہ کرے؟ میں نے عربی کو اس لیے قتل کیا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی ہے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹا دعویٰ کیا۔ جناب رسالت مآب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا ہے اور تو نے سچا فیصلہ کیا ہے، لیکن پھر کسی کے ساتھ اس طرح نہ کرنا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی طرف رخ کیا اور فرمایا، حکم خدا اس طرح تھا کہ علی علیہ السلام فیصلہ کرے، نہ کہ تم فیصلہ کرو۔ حدیث نبوی ہے، علی علیہ السلام نیکوکاروں کے امام اور بدکاروں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے ہیں۔ جس نے مولا علی علیہ السلام کی مدد کی وہ کامیاب و فتح یاب ہوا، اور جس نے علی علیہ السلام کی مدد سے گریز کیا وہ بے یار و مددگار ہے۔